السلام علیکم. پروگرام خبر کی خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز. اپنے آج کے اس پروگرام میں بھی ہم آج کی اہم خبروں کے حوالے سے کچھ بات کریں گے اور کچھ ذکر کریں گے ان خبروں کا جو دن بھر زیر گردش رہیں اور ان پر تبصروں اور تجزیوں کا سلسلہ بھی جاری رہا. سب سے پہلا موضوع جو ہمارا آج کے اس پروگرام میں ہوگا وہ یقیناً شہر اقتدار میں معمولات زندگی کی بحالی کے حوالے سے ہوگا اور ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی فائنل کال کے حوالے سے کہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ فائنل کال کیوں ناکام ہوئی اور کیا اندرونی جو پولیٹیکل ان کی ہم دیکھتے ہیں کہ چپقلش ہے, اندرونی سیاست ہے پارٹی کی, اس کی وجہ سے یہ احتجاج بھی ان کا رائے گنج آتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. ساتھ ساتھ ہم کچھ بات کریں گے آئینی بینچ کی کہ پاکستان میں جو آئینی بینچز کا قیام عمل میں آیا ہے, سندھ حکومت کو اس کا سب سے پہلا فائدہ حاصل ہوا ہے اور وہ اساتذہ کی جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوائننگ تھی اس کی اجازت دے دی ہے اس آئینی بینچ نے. یہ بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے. ایک طویل عرصے سے ٹیچرز ایکشن کمیٹی اس پر احتجاج کر رہے تھے اور جو ٹیسٹ لیے گئے تھے اس کے بعد سے ٹیچرز کو کوئی اپائنٹمنٹ لیٹرز نہیں مل رہے تھے کیونکہ ان کی جوائننگ میں جو ہے وہ اس وقت رکاوٹ کا سامنا تھا اور بھرتیوں پر حکم امتناع جاری تھا. تیسری جو ہمارا موضوع ہوگا وہ بلدیہ عظمی کراچی کے ان ملازمین کا ہوگا جو آج بھی احتجاجی مظاہرہ کرتے رہے. کے ایم سی کے جو ملازمین ہیں اور ان کا یہ مطالبہ تھا کہ جو ریٹائرڈ ملازمین ہیں ان کی پینشنز جو ہیں اس کا حق ان کو پورا دیا جائے اور ریٹائرمنٹ پر جو گروپ انشورنس کے حوالے سے ادائیگی کے لیے قانون سازی کا ان کا مطالبہ ہے اس کو جلد از جلد پایۂ تکمیل تک پہنچایا جائے. تو یہ تینوں موضوعات ہمارے آج کے اس پروگرام میں زیر بحث ہوں گے, لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے اسلام آباد کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کی, ان کی فائنل کال کی جو ایک مرتبہ پھر پارٹی پالیٹکس کی شکار ہو چکی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس موضوع پر گفتگو کے لیے اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی. بہت شکریہ سر وقت دیا آپ نے پروگرام کے لیے. یہ بتا دیجیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو تحریک انصاف کی اندرونی سیاست ہے کیا اس سیاست کی وجہ سے یہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں آئندہ بھی اسی طرح ناکامی کا سامنا کرے گی؟ دیکھیے, جہاں تک مقاصد کا تعلق آپ نے کیا اور کال کا تعلق کیا تو دو چیزوں کو اگر آپ الگ الگ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو اس کا جواب صحیح ملے گا. اور اس میں پہلی چیز تو ہے جو ڈیمانڈ تھی ان کی, تو وہ ڈیمانڈ جو تھی 3 ڈیمانڈ جو انہوں نے دی تھی تو وہ تو صاف ظاہر تھا کہ وہ یہ لگ نہیں رہا تھا کہ وہ ایک رات کے اندر وہ ڈیمانڈ یا 2 راتوں کے اندر یا 3 راتوں کے اندر وہ ڈیمانڈ ایکسیپٹ ہو جائیں گی. تو اس کا تو ہر ایک کو اندازہ تھا کہ نہ وہ 26 امینڈمنٹ واپس ہو سکتی ہے, نہ ایک رات میں عمران خان چھوٹ سکتے ہیں, نہ تیسرا تمام سیاسی قاضی جو ہے وہ ایک رات کے اندر چھوٹ سکتے, کیونکہ اس کے لیے اگر انہیں چھوٹنا بھی ہے اور کوئی لیوریج دیا بھی جاتا تو اس کا ٹائم لگتا, تو وہ تو حاصل ہونا نہیں تھا. اگر وہ نہیں حاصل ہونا تھا تو میرا خیال یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ پتا تھا کہ اس کا مقصد کیا تھا. اس چیز کا مقصد تھا ایک امپیکٹ جنریٹ کرنا, اور اگر آپ امپیکٹ جنریٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ وہ اس میں پی ٹی آئی امپیکٹ جنریٹ کرنے میں کامیاب ہو گئی اور وہ وہاں تک پہنچ گئے جہاں تک وہ نہ پہنچے تو ان کے ورکر وہاں تک پہنچ گئے جس طرح انہوں نے پہنچنے کا تھا ڈی چوک سے, پھر وہاں سے واپس آئے. پھر تیسری بات کی آپ نے ان کی انٹرنل رائیولریز کی, تو خبریں یہ آ رہی ہیں اور بلکہ بہت سارے لوگ جو وہاں پہ موجود تھے وہ یہ فیڈ بیک دے رہے ہیں کہ وہاں پہ ان کے لیڈرشپ کے دوران آپس میں کافی بحث اور مباحثہ چل رہا تھا. اور جیسے اگر ورکر آگے ڈی چوک پہ پہنچے تھے جو جتنے قائدین تھے وہ پیچھے تھے, اور بہت سارے ایسے قائدین تھے جو ویسے تو بہت پھڑکتے تھے, جیسے لطیف کھوسا صاحب ہو گئے یا سلمان اکرم راجہ ہو گئے یا بیرسٹر گور ہو گئے, تو وہ سین یا شیر افضل مروت ہو گئے, تو وہ سارے سین سے غائب تھے. اب وہ سین سے کیوں غائب تھے اس کا جواب تو دو طریقہ کار سے ہو سکتا ہے. ایک اس میں یہ ہے کہ شاید وہ ان لوگوں کے ساتھ ملے تھے جو اس کو فیل کرنا چاہتے ہیں, یا دوسرا تیسری ہے کہ وہ اپنی گرفتاری دینا چاہتے ہیں. تو یہ تو ایک اینگل ہے جو پروٹیسٹ سے تعلق رکھتا ہے. اس کا دوسرا اینگل ہے وہ کس طرح جو اس کو جس طرح ہینڈل کیا گیا اور جس طرح اس کا امپیکٹ ہوا, اور وہ امپیکٹ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو پوری دنیا کا میڈیا اٹھا کے دیکھ لیجئے. بلکہ آج ہی گارڈین میں ایک رپورٹ چھپی ہے اور جو ایک شاہ میر بلوچ ہیں ان اسلام آباد, اور حمید الیاس پیٹرسن ہے وچ از نیرلی, ان دونوں کی مل کے ایک کمبائنڈ رپورٹ جو ہے وہ گارڈین کے اندر چھپی ہے, جس میں انہوں نے تمام کی تمام چیزیں جو اسلام آباد کے اندر ہوئی تو وہ بیان کر دی ہیں. کیونکہ جو کہ سوشل میڈیا پہ کہا جا رہا ہے یا کوئی وہاں پہ اس کے اوپر جو ڈیتھ کے حوالے سے زخمی ہونے, وہ اور میں آپ تو وہ تو اس لیے ہم اس کے اوپر ٹوٹلی یقین نہیں کر سکتے کہ جو
پی ٹی آئی کے لوگ فیورڈ لوگ ہیں وہ ان کی بات کر رہے ہیں، جو حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں وہ حکومت کی بات کر رہے ہیں اور وہ ڈینائی کر رہے ہیں بہت ساری چیزوں کو، اور منسٹر تو خاص طور پہ حکومت کی ہونا ہے. لیکن جو انڈیپینڈنٹ میڈیا نے جس طرح اس کو کور کیا ہے اس میں تمام کی تمام چیزیں سامنے آ گئی. اور جب اتنا انٹرنیشنل میڈیا، یعنی آپ ایس بی ایس ورلڈ نیوز اٹھا کے دیکھیں، آپ منٹ اٹھا کے دیکھیں، آپ ویون اٹھا کے دیکھیں، آپ فرسٹ پورٹ دیکھیں، آپ میرر ناؤ کی خبریں پڑھیں، آپ الجزیرہ کی خبریں جو 4-5 دن سے کانسٹنٹلی چل رہی ہیں اور جس طرح وہ کی کوریج کر رہے ہیں، آپ بی بی سی نیوز کو اٹھا کے دیکھیں، آپ فرسٹ پوسٹ کو اٹھا کے دیکھیں. یہ تمام اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہاں پہ جو کچھ ہوا ہے اس کا ایک امپیکٹ جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر گیا ہے. اور یہ چیز ہے جس اینگل سے اس کو دیکھنا چاہیے. ٹھیک، لیکن غزنفر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو فائنل کال تھی، اور جس طرح آپ نے بھی کہا کہ جو ان کے مطالبات تھے یا جو ان کے مقاصد تھے وہ 1 یا 2 روز میں پایہ تکمیل تک پہنچنا ناممکن سی بات ہے، تو اب کیا لگتا ہے کیا لاہ عمل اختیار کیا جائے گا؟ کیونکہ حکومت کی جانب سے تو وفاقی وزیر داخلہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، اور ایک طرح سے انہوں نے لاک کر دیا ہے اب مذاکراتی سیشن. تو کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ کیا لاہ عمل اختیار کیا جائے گا جو تحریک انصاف کے مطالبات ہیں اس کو تسلیم کروانے کے لیے؟ احتجاج کے ذریعے تو بات بنتی نظر نہیں آتی. دیکھیں، وفاقی وزیر داخلہ ایک بات کہتے ہو کچھ اور رہا ہوتا ہے. وفاقی وزیر داخلہ تو یہ بھی کہا کہ گلگت بلتستان سے اور کشمیر سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ پاکستانی ہیں، وہ تو شرپسند ہے. اب انڈیا کا کیا نیریٹو ہے؟ انڈیا بھی یہی کہتا ہے نا کہ گلگت پاکستان اور کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں ہے. تو جو وہ وزیر داخلہ جو کچھ کہتے ہیں عموماً پچھلے دنوں میں دیکھنے میں آیا. اب اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے مذاکرات تو چلے ہم یقین کر لیتے ہیں نہیں ہو رہے مذاکرات تو اس کا مطلب عمران خان جیل میں ہے. یہ نہیں ہو رہے تھے مذاکرات اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی کا دھرنا آیا واپس چلا گیا. اب یہ آج کی تو حقیقت یہ ہے نا. آنے والے دنوں میں دیکھیے چیزیں کس طرح ٹرن ہوتی ہیں اور کس طرح ان کو وہ تو پھر جب کل کے جو واقعات ہوں گے اس کے حساب سے چیز دیکھے گا. آج اگر وہ کہہ رہے ہیں نہیں مذاکرات ہو رہے تو صاف ظاہر ہے جب ان کی وہ بیل ریجیکٹ کی گئی ہے اور کوئی ریمانڈ کی ریکویسٹ کی گئی ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ حکومت مذاکرات نہیں کرے گی آئندہ. صحیح. اچھا، تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات ہیں یہ اس کی جماعت کے تنظیمی ڈھانچے کو خاصا متاثر کریں گے؟ تحریک انصاف کی جو ساکھ ہے وہ آئندہ انتخابات کے لیے کافی حد تک ہمیں متاثر ہوتی نظر آئے گی. تو یہ اندرونی اختلافات یا لیڈرشپ کا فقدان جو ہم دیکھ رہے ہیں ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس، اس کو کس طرح سے سارٹ آؤٹ کیا جائے گا؟ اور کیا تحریک انصاف میں اس وقت کوئی ایسی شخصیت موجود ہے جو اس فقدان پر قابو پا لے؟ مشرف صاحب کے زمانے میں نواز شریف صاحب بھاگ گئے تھے، باہر چلے گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا کہ میں نہیں رہ سکتا. شہباز شریف بھی چلے گئے تھے. پی ایم ایل این سے پی ایم ایل کیو بن گئی تھی. پی ایم ایل کیو نے مشرف صاحب کے دوران 5 سال حکومت کی. نواز شریف جب واپس آئے تو پی ایم ایل کیو ختم ہو گئی. نواز شریف پھر مسلم لیگ نون آ گئی اور اس نے اور انہوں نے جب الیکشن ہوا تو اس پہ جیت گیا، ان کی حکومت بن گئی. تو یہ تو پارٹی کے اندر یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. اگر آج عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے تو سچویشن ہی تبدیل ہو جائے گی. باقی جو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ جو لوگ کلیم کرتے ہیں جیسے لطیف کھوسہ صاحب نے بہت بڑے بڑے کلیم کیے لیکن کل وہ کہیں نظر نہیں آئے، کہیں ایڈوکیٹ کرتے بھی نظر نہیں آئے. سلمان اکرم رایا صاحب آج بیان دے تو کہنے کا مطلب یہ واقعی یہ پرابلم ان کے اندر ہیں، لیکن یہ پرابلم چلتے رہیں گے. اور لیکن پھر بھی آپ دیکھیے نا ایک چیز تو ہمیں چیز کو سیاسی طور پہ دیکھنا ہے، کسی پارٹی کی فیور میں یا کسی پارٹی کی اگینسٹ اینگل سے نہیں دیکھنا. اور جب آپ سیاسی مناظر کا جائزہ لیں گے اور آپ کے پی کے میں جو حکومت ہے وہ ہے اپنا پی ٹی آئی کی امین علی میں نڈا پر وہاں پہ ہے، تو جب ہم اس کو اس سیاست کی نظر سے ہم دیکھیں گے تو اس میں ایک چیز آپ کو ایکسیپٹ کرنی پڑے گی کہ جو سینٹرل لیڈرشپ ہے ٹی ٹی آئی کی وہ جیل میں، اس کے باوجود اتنے سارے لوگ نکل آئے. اب اس کا جواب آپ کہاں سے تلاش کریں گے؟ تو اس کا مطلب کوئی تو حقیقت ہے ان پارٹی اختلافات کے باوجود بھی کوئی تو چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ اسلام آباد تک پہنچ گئے اور جو کنٹینر لگائے گئے تھے ان کو انہوں نے ہٹایا اور وہ پہنچ گئے ادھر. پھر ڈی آئی خان سے بھی پہنچ گئے، اٹک سے بھی پہنچ گئے، مری سے بھی پہنچ گئے. ابھی آپ کے ٹی وی چینلوں پہ خبریں چل رہی تھی کہ جی اٹک سے 410 افراد کیے گئے ہیں، چکوال سے 44 کیے گئے ہیں،
मरी से भी किए गए हैं। तो अगर एक तरफ मुफ्ती वजीर लेकिन एक तासुर इससे ये भी तो मिलता है ना सर, इससे एक तासुर ये भी तो कायम होता है कि हम ये देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और इसके मज़ाफ़ात और आसपास के जो अतराफ के इलाके हैं वहाँ के लोग ज़्यादा इस एहतजाज में हमें नजर आए। ओवरऑल जो दीगर 3 सूबे हैं, बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध की अगर हम बात कर लें, तो यहाँ से कोई नहीं गया इस एहतजाज में शामिल होने के लिए। मकसद यही इसका नतीजा निकलता नजर आता है कि जो अंदरूनी इख्तिलाफात हैं उसकी वजह से पार्टी जो है वो तोड़ फोड़ का शिकार है और सिर्फ एक सूबा है जो हिमायत कर रहा है इस वक्त। नहीं, बलूचिस्तान से बहुत बड़ा कॉन्वॉय आया, आपने शायद सही तरीके से चीजों को देखा नहीं है। अटक कोई पंजाब केपीके में तो नहीं आता, अटक तो पंजाब में आता है। चकवाल को केपीके में नहीं आता, चकवाल तो पंजाब में आता है। मरी केपीके में तो नहीं आता। अभी मैं आपसे कह रहा हूँ ना, टीवी में अभी खबर दी थी कि अटक से 410 लोग पकड़े गए पीटीआई के, और चकवाल से 44 पकड़े हैं, और मरी से भी कोई लोग पकड़े हैं। तो ये मतलब अगर पकड़े हैं तो किस लिए पकड़े हैं? तो पार्टी सर जो अफगानी नेशनलिस्ट इन्होंने पकड़े हैं कि जिनके पास एनओसीज नहीं थे और वो लोग जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है पाकिस्तान में, उधर तो अफगान नेशनल का कोई नाम नहीं आया जो आपकी खबर चल रही है उसमें। तो नहीं, जो मुजाहिरीन उन्होंने गिरफ्तार किए हैं उसमें तो बाकायदा ये बताया गया है ना कि उनमें एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की भी है जो अफगानिस्तान से आए हैं। उनको गिरफ्तार किया गया वो और बात है, लेकिन कल जो इतने सारे वो तो वहां से गिरफ्तार हुई जो आप डी चौक से बात कर रही होंगी ना, जी वहां से मैं बात कर रहा हूँ जो अटक से पकड़े गए, जो अभी खबर चली है। जी सही। तो वह बात ये है कि अगर अल्लाह करे वो लोग अफगानी पकड़े गए हो जिनके पास कार्ड नहीं है तो उनको भेजें, कल किक मारे और अफगानिस्तान भेजें। हम तो बड़े अरसे से ये रो रहे हैं कि वो अफगानी जो इलीगल तौर पर पाकिस्तान में रह रहे हैं और जिसको पाकिस्तान पहुंचने की प्लानिंग कर रहा था, फिर यहाँ वहां से अपना यूएनओ से लोग आ गए और उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि जी अब इन अफगानियों को ना भेजे, हम ले जाएंगे, और उनके पास पासपोर्ट भी नहीं है, तो उनको तो भेजे, उनको अपना धक्का दे अफगानिस्तान के अंदर वो पकड़े गए तो उनको जेल में रखने की क्या जरूरत है? सही। और फिर जो उनके लिए डेडलाइन दे दी है कि जी 31 दिसंबर के बाद मजीद कोई गैर कानूनी अफगान शहरी इस्लामाबाद में नजर नहीं आएगा, तो इसका मतलब है कि एक क्लीन अप ऑपरेशन हम देख रहे हैं आइंदा होने वाले दिनों में इस्लामाबाद में अफगानियों के हवाले से। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे ऐसा क्लीन अप ऑपरेशन हो जो अफगान शहरी या जो भी, आप देखिए ना समीन, दुनिया का कोई मुल्क दे उठा लीजिए जी, कहीं आप बगैर पासपोर्ट के, बगैर दस्तावेजात के किसी मुल्क में रह सकते हैं? अभी सऊदी अरब में इतने सारे लोग पकड़े जा रहे हैं गैर जरूरी तौर पर रहे, बल्कि उन्होंने यूएई ने पाकिस्तान के वीजे पर पाबंदी लगा दी है, क्योंकि वहाँ बगैर जो लोग ओवर स्टे कर रहे थे उनको पकड़ के वापस भेज रहे हैं और अभी लोगों को वीजा इशू नहीं हो रहा। तो दुनिया का कोई मुल्क ये बर्दाश्त नहीं करता कि आप बगैर पासपोर्ट के, बगैर डॉक्यूमेंट्स के उस मुल्क में हैं, तो इनको पकड़े। ये तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहे। यही तो मैं आपसे बहुत सारे प्रोग्राम में आपसे जिक्र किया है कि जो अफगान इलीगल रह रहे हैं वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैला रहे हैं, उनको डिपोर्ट किया जाए, उनको जेलों में डाला जाए। अफगानियों ने क्या किया था? जो अमेरिकन ने जितने दहशतगर्द जो पाकिस्तान से भाग के गए थे अफगानिस्तान, वहां पे जेलों में डाले थे। जब अमेरिकन फोर्सेस वहां से निकली हैं तो अफगानियों ने उनको, अफगान हुकूमत जो तालिबान की खारजी हुकूमत है, उसने उनको आजाद कर दिया। जब वो आजाद कर दिया उन्होंने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी शुरू कर दी, दहशतगर्द तंजीमों के साथ मिलकर। तो इन अफगानियों को तो निकालना बहुत जरूरी है। ठीक, अब बताइएगा सूरत हाल इस्लामाबाद की क्या नजर आती है? मामूलात जिंदगी बहाल हो चुके हैं, कारोबार खुल चुके हैं, लोगों की रूटीन्स जो थी, उनके लाइफ स्टाइल्स जो थे वो वापस अपनी रूटीन में आ चुके हैं, या अभी भी कुछ उसमें थोड़ा सा पसोपेश या रुकावट नजर आती है? नहीं, जैसे खबरें आ रही हैं तो वो तो यही है कि सड़कें खुल गई हैं, मोटरवेज की मरम्मत का काम मुकम्मल हो गया, तो मोटरवेज भी खुल गई हैं और इंटरनल रोड भी खुल गई है। तो अब साफ जाएगा जब सड़कें खुलेगी, कनेक्टिविटी होगी, कम्युनिकेशन चलेगा और एक शहर से दूसरे शहर गाड़ियां चलेंगी इंटरनली, तो साफ जाहिर है कारवान जिंदगी तो उसी वक्त चलता है जब आपकी कनेक्टिविटी एक जगह से दूसरी जगह होती है। और क्योंकि मोटरवे की मरम्मत का काम मुकम्मल हो गया है तो अब लगता है कि मोटरवे जो है वो अगली दफा मरम्मत के लिए सारी बंद नहीं होगी, वो सारा काम तो 3 दिनों में मरम्मत का मुकम्मल हो गया होगा ना। सही। ठीक सर, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली हमारे साथ मौजूद थे और हमने कुछ बातचीत की शहर इक़्तिदार के हवाले से कि वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान जिस तरह से तमाम तर मामूलात ज़िंदगी मुतासर थे, अब एहतजाज ख़त्म होने के बाद ये मामूलात बहाल हो चुके हैं और सूरत हाल भी मामूल पर आ चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह से अंदरूनी सियासत का शिकार है या पार्टी पॉलिटिक्स का शिकार हो रही है, तो उसके क्या असरात पड़ सकेंगे पार्टी के तंजीमी ढांचे पर, इस पर भी हमने कुछ गुफ्तगू
گفتگو کی. یہاں ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ بات کریں گے اساتذہ کے حوالے سے اور ایک بڑے فیصلے کے حوالے سے جو آئینی عدالت کی جانب سے پہلی مرتبہ سامنے آیا ہے. اس پر ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہوں گے صدر ہیں سندھ ٹیچرز ایکشن کمیٹی کے دیدار حسین. لیکن ایک ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے قبل جس طرح سے ہم نے بات کی کہ ہم بات کریں گے اس وقت ٹیچرز کے حوالے سے اور سندھ حکومت کو جو پہلا بڑا ریلیف ملا ہے آئینی عدالتوں کی جانب سے, اس پر ہم کچھ گفتگو کریں گے کہ پی ایس ٹی اور جے ایس ٹی کے وہ تمام تر ٹیچرز یا اساتذہ جن کی بھرتیاں تعطل کا شکار تھیں اور حکم امتناع کی وجہ سے وہ جوائننگ نہیں دے سکے تھے, اب آئینی عدالت کی جانب سے آج یہ حکم امتناع ختم کر دیا گیا ہے اور اجازت دے دی گئی ہے ٹیچرز کی بھرتیوں کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر ہیں سندھ ٹیچرز ایکشن کمیٹی کے جناب دیدار حسین. بہت شکریہ سر وقتیہ پروگرام میں آپ نے آنے کے لیے. یہ بتا دیجیے کہ اس فیصلے سے آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا سندھ حکومت کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے یہ فیصلہ, اور جس طرح سے ٹیچرز کی بھرتیوں کا عمل رکا ہوا تھا اب کتنا وقت لگے گا ان کو جوائن کرنے میں؟ بالکل ہے. 2021 سے مطلب جو ایک یہ ٹیسٹ ہوئی تھی, اپائنٹمنٹ ہوئے تھے, تو وہاں پہ انہوں نے ایک کرائٹیریا بنایا تھا کہ پر سبجیکٹ میں 45 سبجیکٹ میں اٹھانا پڑے گا. وہاں پہ پھر 45 سے 55, پھر انہوں نے کیا کیا, امیدوار کم پاس ہوئے, پھر نیچے لے کے آئے, نیچے کر کے آئے, پھر 40 پہ انہوں نے لے کے آئے. پھر اس کے بعد ایک تیسری پالیسی بنائی انہوں نے, ہارڈ ایریا ڈکلیئر کر کے انہوں نے 33% میں جو ہے نا مخصوص 22 جو تعلقے ہیں وہاں پہ انہوں نے 33% میں جو ہے نا آرڈر دیے گئے. ان کے بعد پھر ہم لوگوں نے احتجاج کیا جب سندھ ایک دوری نظام کی ہوئے, اسی حساب سے ہم نے کورٹ میں بھی کیس کیا. تقریباً 2.5 سال ہو چکے سندھ ہائی کورٹ میں, اسٹے 18 مہینے تقریباً ہمارے ہاتھ میں تھا. تو اس ٹائم تو فیصلہ کوئی بھی نہیں آ رہا تھا. ٹھیک, ابھی جو آئینی بینچ بیٹھی تو یہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے مطلب جو ہے فیور میں فیصلہ آ گیا, اور فیصلہ آنا تھا تو ساری مکمل ون سندھ ون پالیسی میں آنا تھا. تو یہ تو فیور ڈائریکٹ گورنمنٹ کو جا رہی ہے. جو اسٹے ختم ہوا ہے وہ گورنمنٹ کے جو بنائے تھے ہارڈ ایریا ان کے علاقے اور ڈپرائٹ پہ, وہاں پہ ان کو نوازا گیا, ان کو فیور دی گئی ہے. باقی جو ہے ہم پوری سندھ والے جو ہیں مسلسل 3 سال سے روڈوں پہ سراپا احتجاج ہے. تو ایک سندھ دور نظام کا جو ہے نا یہ کانسیپٹ نہیں ہے, اور پلس میں ہم نے کافی جگہوں پہ احتجاج بھی کیے. اور حالانکہ تو ہم میڈم فریال کتنے تعداد میں اساتذہ موجود ہیں جو 2021 سے ٹیسٹ دینے کے پاس جوائننگ کے منتظر تھے, اور اب اس فیصلے کے بعد ان کی جوائننگ جو ہے وہ ہو سکے گی؟ تقریباً ابھی 33 کے جو ہے نا ٹوٹل ملا جلا کے 70-80 ہزار تھے. ان میں سے 21,000-22,000 ہارڈ ایریا پہ 33% پہ آرڈر دیے گئے. ہارڈ ایریا پہ ان کو بحال کیا گیا ہے. باقی آدھی سندھ کو انہوں نے نظر انداز کیا ہے, آدھی سندھ کو. تو سندھ ایک تو برابر نہیں کر رہے ہیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے کے اثرات ان تمام تر اساتذہ پہ نہیں پڑیں گے جو جوائننگ کے منتظر تھے, اور اس میں تفریق نظر آتی ہے؟ جی, تفریق نظر آ رہی ہے. اور ہم روڈوں پہ بھی ویسے ہی تو ہیں, احتجاج کر رہے ہیں, اور کورٹ پہ بھی, اور وہاں پہ جو ہے نا دروازہ ہم نے کھٹکایا ہے, اور امید تھی کورٹ سے ہمیں انصاف ملے گا. تو آج جو فیصلہ آیا, اتنے جو 2.5 سال سے جو ہمارا کیس چل رہا ہے, تو کبھی اس روسٹر پہ کبھی اس بینچ پہ, مطلب جو ہے 2 مہینے بھی کیس نہیں چل رہا تھا تو دوسرے جج صاحبان تک مطلب روسٹر چینج کر دیتے تھے. آج جو صبح 27 تاریخ کو آئینی بینچ جو ہے جیسے ہی گورنمنٹ کی نئی بینچ بیٹھی 3 رکنی, تو گورنمنٹ کے فیور میں اسٹے وغیرہ ان کے فیور میں آ گیا. تو ابھی تک ہم لٹکے ہوئے ہیں کورٹ پہ, یہی امید رکھتے ہیں. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فیصلہ آیا ہے وہ سندھ حکومت کے فیور میں آیا ہے, اور جو آپ لوگوں کا احتجاج تھا یا جو آپ لوگوں کی اتنے عرصے سے کوششیں تھیں جوائننگ کی, وہ ابھی کوئی برابر ثابت ہوتی نظر نہیں آتی؟ نہیں آ رہی نا, تو انصاف نہیں کر رہے ہیں نا. تو آپ کے پاس جو اساتذہ ہیں جو اس وقت مظاہرین ہیں جو جوائننگ کے منتظر تھے, کیا وہ اس ہارڈ ایریا میں نہیں آتے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ ان کے کتنے نمبرز آئے ہیں جس کی وجہ سے؟ 33 سے لے کر 39 تک. اچھا, پی ایس ٹی اینڈ جی ایس ٹی میں. ٹھیک. پہلے جو ہارڈ ایریا میں انہوں نے کیا کیا, 32 والوں کو بھی ایک گریس مارک دے کے جو ان کو 33 پہ پی ایس ٹی جی ایس ٹی میں اپائنٹمنٹ کر چکے 21,000 نوکریاں. 21,000 لوگوں کی اپائنٹمنٹس ہو چکے ہیں 70,000 میں سے. جی, ان کی وہ تنخواہیں لے رہے ہیں, سیلری لے رہے ہیں. اچھا. باقی ہم جو 33 جو سافٹ والے انہوں نے ڈیوائڈ کیے, ہارڈ, سافٹ اور ڈپرائٹ. آج 2 اسٹے تھے, ایک ڈپرائٹ پہ اسٹے تھا, ایک ہارڈ میں تھا. ان کو تو ہارڈ تو منسٹروں کا اپنا علاقہ تھا,
ان کے دو اپنے فیور میں آ گئے اور جو ڈپرائیڈ بھی وہ بھی ان کے اپنے. تو آپ کی جدوجہد ابھی جاری ہے, ابھی آپ یہ چاہیں گے کہ وہ لوگ جن کی جوائننگز ابھی رکی ہوئی ہیں اور ان کو ابھی جوائننگ کے لیے مزید اس کیس کی پروسیڈنگز کی جائیں گی؟ بالکل ہم کریں گے اور احتجاج ضرور کریں گے. پہلے کافی دفعہ ہم نے احتجاج بھی کیا ہے, ہمارے اوپر لاٹھی چارج بھی کی گئی تھی اور ہمیں جیلوں میں بھی ڈالا گیا تھا, FIR کاٹی گئی تھی ہمارے اوپر. تقریباً 2 دن سے جیل خانوں میں ہم بیٹھے تھے. حالانکہ تو پڑھے لکھے ہمارے اپنے حق مانگنے کے لیے اور پرامن طریقے پیسفل اپنا جو پروٹیسٹ وغیرہ کرتے ہیں. پولیس ہمیں پکڑ کے گاڑیوں میں ڈال کے گھسیٹ کے, ہماری بہنیں جو ہماری وقت آتی ہیں اپنے احتجاج میں, ان کی دوپٹوں پہ پولیس والوں نے کھینچے. اتنا تشدد کیا اور اتنا ہم نے, حالانکہ تو پیسفل میں بھی ہم اپنے پروٹیسٹ کرنے حق مانگنے آتے ہیں. ابھی جو تعیناتیاں ہوئی ہیں 21,000 کے قریب, آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہارڈ ایریا کے اساتذہ تھے اور ان کو اب باقاعدہ سیلریز بھی مل رہی ہیں, تو کیا یہ میرٹ کے اوپر ہوئی ہیں تعیناتیاں یا پھر جس طرح سے آپ نے کہا کہ منسٹرز کے علاقے کے تمام تر بالکل ٹیسٹ ہولڈرز تھے؟ جی وہ ان کے اپنے علاقے جو ہے نا تقریباً 22 تاریخ, یعنی پسند کی بنیاد کے اوپر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عدالتی فیصلہ اگر آیا ہے تو وہ کسی حکومت کی فیور میں آیا ہے, ان اساتذہ کی فیور میں نہیں آیا جو طویل عرصے سے جدوجہد کر رہے ہیں اپنی جوائننگز کے لیے. بالکل یہ کیمرہ مین آپ دکھا سکتے ہیں, یہ جو علاقہ ہے یہ بنا آدھی سندھ کو چھوڑ کے ہارڈ ایریا ان کو اور ڈپرائیڈ ایریا والوں کو ان کو فیور دی گئی ہے, ٹھیک, اور آدھی سندھ کو نظر انداز کیا ہے. تو یہی ہم مطالبہ یہی کرتے ہیں کہ ایک سندھ ہے تو ایک ہی پالیسی بنایا جائے, دوہری پالیسی ختم کیا جائے. یہ دوہری نظام جو ہے سندھ میں کبھی بھی یہ نوجوان ہماری بہنیں کبھی بھی کانسیپٹ نہیں کریں گے. یہ احتجاج جاری رہے گا اور آئندہ کے لیے لائے عمل کے لیے بھی پرامن طریقے سے ہم اپنا احتجاج کریں گے اور گورنمنٹ سے یہی اپیل کریں گے. تو دیکھو نا, آپ لوگوں نے ہارڈ ایریا کو بھی ریلیف دیا, بالکل آپ نے میرٹ ایک قائم کی ہے, میرٹ پہ آپ لوگوں نے نوکریاں دی ہے. تو ہم بھی سندھ کے ہی ہیں, سندھ میں ہی پیدا ہوئے, ہم باہر سے نہیں آئے, ہم سندھ میں پیدا. حالانکہ تو جب ٹیسٹ دی تھی ہم لوگوں نے وہاں پہ کوئی بھی کانسٹیبل نہیں تھا, ہارڈ ایریا والے بھی ہمارے ساتھ پڑے ہیں. یہ وہ تمام تر لوگ جو اس وقت ملازمتوں پر موجود ہیں, تنخواہیں لے رہے ہیں, وہ آپ ہی لوگوں کے درمیان سے نکل کر گئے ہیں, لیکن چونکہ وہ منسٹرز کے علاقے سے تھے اور ان کی اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تعیناتیاں ہو چکی ہیں, اس پر بھی ہم آپ سے کچھ مزید گفتگو بھی کریں گے. ہم شامل کرنا چاہیں گے پروگرام میں ذوالفقار شاہ کو بھی, جو ہمارے ساتھ موجود ہیں بلدیہ عظمیٰ کراچی کے ریٹائرڈ ملازمین کے احتجاج کے حوالے سے, اور یہ لوگ بھی احتجاج کر رہے تھے آج KMC بلڈنگ کے باہر, اور ان کا یہ مطالبہ تھا کہ جو پینشن کا حق ہے وہ ان کو دیا جائے اور گروپ انشورنس کی ادائیگی کے لیے قانون سازی بھی جلد از جلد یقینی بنائی جائے. ہمارے ساتھ ذوالفقار شاہ موجود ہیں, بہت شکریہ سر, چیئرمین ہیں آپ سجن یونین کے. یہ بتا دیجیے کہ جو مظاہرہ ہے آپ لوگوں کا, یہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ہوتا رہا ہے. ریٹائرڈ ملازمین جو اس بات کے پر امید ہوتے ہیں کہ اب ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن ان کا آسرا ہوگا, سہارا ہوگا, تو پینشن نہیں ملتی. کیا وجوہات ہیں, یا جو ملتی ہے وہ کم ہے یا یہ ختم کر دی گئی ہے, کیا سلسلہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر دیکھیں کراچی میں تجربات بلدیاتی نظام میں 1988 سے ہوتے رہے. 1988 کے بعد سے کبھی ZMC بنتی ہے, کبھی ڈسٹرکٹ میونسپل آفس بنتے ہیں, کبھی ٹاؤن میونسپل ایڈمنسٹریشن بنتی ہے, اور کبھی جو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا نظام آ جاتا ہے. جو اس سارے سسٹم کو ہم نے ایک مرکزیت دینے کے لیے KMC کے ماتحت میں ہم نے تمام, وہ چاہے نوکری کہیں بھی کریں, تو ہم نے ان کو جو ہے وہ KMC سے پینشن ملتی تھی. اس میں باقاعدہ معاہدہ تھا, شروع میں 87 میں معاہدہ ہوا. اس کے بعد جب یہ ہوا کہ 2023 تک یہ معاملہ چلا, اور ہم نے جو ہے وہ 2015 کے نومبر میں ایک SOP سائن کی کہ ٹائملی انشور کیے جائے پیمنٹ آف پینشن اینڈ سیلری. تو اس میں ماں سوائے وزیر اعظم کے تمام سیکرٹری فائنانس سے لے کر تمام فیڈرل گورنمنٹ کے CBR بھی پیش ہوئی, اور کیونکہ ہمارا اصل میں آمدنی کا ذریعہ مین تھا وہ تھا وہ آکٹرائے جی, اس کو سسپینڈ کیا گیا 98 میں. اس کے بعد یہ طے کیا گیا کہ GST لاگو کیا جائے گا, اور GST کا 2.5% جو ہے وہ بلدیات کو دیا جائے گا. اس سال پورے ملک میں یہ ہوا.
ہم نے جب یہاں دیکھا 2011 سے لے کر 2015 تک جو ہے یہاں جب جو ٹاؤن بنے ہوئے ڈسٹرکٹ بنے ہوئے تھے ان ڈسٹرکٹ نے اپنی ڈیڈکشن جو ہے وہ کے ایم سی کو نہیں دیتے تھے, جس کی وجہ سے کے ایم سی نے مجبوراً ان کی پینشن بند کی. اچھا. تو ہم کورٹ میں تھے تو وہاں ایس او پی ایک بنی جس میں سیکٹری فائنانس, سیکٹری لوکل گورنمنٹ, سیکٹری ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن, تمام کراچی کے ایڈمنسٹریٹر, ڈسٹرکٹ کونسل کے ٹریجری آفیسر, اور اس کو ڈرافٹ کیا تھا اٹارنی جنرل آف پاکستان نے. ہم بھی اس میں شریک تھے اور کمشنر کراچی اس کے ضامن تھے. اور میئر صاحب نے یہ کیا ہے کہ 9 اکتوبر 2023 کو ایک لیٹر لکھا کہ جی ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو, کیونکہ وہ کنٹرولنگ اتھارٹی ہے, انہیں جب انہوں نے لیٹر لکھا تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم ان کو اب آئندہ پینشن نہیں دیں گے کیونکہ ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں. تو ہم نے اس وقت بھی ان کو کہا, یہ تمام خط و کتابت ہیں, جو میئر صاحب کو بھی چیف سیکرٹری کو بھی, ان کو تمام کو ہم نے خط و کتابت کی کہ ہم نے کہا جی ایٹ سورس ڈیڈکشن جب کے ایم سی کے پاس آ رہی ہے, ان کی کٹوتیاں آپ کے پاس آ رہی ہیں, ان کے پیسے آپ لے رہے ہیں, تو پینشن بھی آپ نہیں دینی ہے. تو اکتوبر 2023 سے, چاہے وہ 22 کے ریٹائرڈ تھے, 21 کے تھے, ان کے کیسز آنے میں ٹائم لگتا ہے, اور خصوصاً اگر ڈیتھ کیس ہو تو اس کو 2-2.5 سال تو کورٹ میں لگ جاتے ہیں ہیئر شپ بنانے میں, اور سکسیشن وغیرہ کے لیے ان کو ٹائم لگتا ہے. تو انہوں نے اکتوبر 2023 سے جو ہے وہ دروازہ بند کر دیا ٹی ایم سیز کے لیے کہ کے ایم سی کے لوگوں کے کیسز تو لے رہے تھے, لیکن ٹی ایم سیز جو 25 ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہیں تو اس کو حکومت نے بھیجا ہے, وہ اپنی مرضی سے کہیں نہیں گئے, تو وہ بھی کونسل کے ملازم ہیں. تو انہوں نے یہ ایک لیٹر لکھا کہ جو سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کا 125 یہ ہے, اس کے تحت کونسل جواب دار ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کونسل مین کے ایم سی ہے, کیونکہ جب ڈیڈکشن اس کے پاس آ رہی ہے تو پینشن بھی اسی نے دینی ہے اور گریجویٹی بھی اسی نے دینی ہے, لیکن وہ اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہے, جس پہ ہم نے خط و کتابت کی. ایڈیشنل چیف سیکرٹری سے ہم لیٹر لے کے آئے کہ یہ دیکھیں جی آپ نے ان کو لیٹر لکھا ہے, اس لیٹر کا جواب ہے. پھر اس کا ہم ریمائنڈر لے کے آئے 9 اکتوبر کو, لیکن اس کے باوجود جو ہے کے ایم سی نے دروازہ نہیں کھولا, تو ہم نے مجبوراً ان کی کونسل پہ 3 دفعہ احتجاج کیا, اور روڈ پہ کیا, اندر بیٹھ کر احتجاج کیا, ان کی راداری میں کیا. آخر جب کوئی معاملہ حل نہیں ہوتا, تمام دروازے بند ہوں, مذاکرات کے دروازے آپ بند کر دیں, تو پھر آخری حل اس کا یہی ہوتا ہے کہ ہم پبلک ڈسٹرب ہوتی ہے. جو ہم نے آج مین ایم جنا روڈ کو رکھا تو پولیس نے, رینجرس نے تو آ کر مطلب ہم سے مذاکرات کیے, اور انہوں نے جب ڈاکومنٹ دیکھے تو انہوں نے کہا جی آپ حق بجانب میں, کورٹ نے آپ کو لکھ کے دیا ہوا ہے. پھر ایک ایس او پی بنی ہوئی ہے, وہ ایک قانونی دستاویز ہے. تو اگر یہ اس سیکشن کا حوالہ دے رہے ہیں تو ان کو عدالت جانا چاہیے آپ کے بجائے کہ بھائی یہ جو ایس او پی ہے اس کو آپ ختم کریں, کے ایم سی ان کو آئندہ نہیں دے گی, یہ وہاں دے. اس احتجاج کا کوئی اثر پڑا حکومت کے اوپر, کوئی دباؤ آیا کسی قسم کا؟ دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ دباؤ وہاں پڑتا ہے کہ جہاں جو ہے کان کھول کر بات سنی جائے. اب یہاں پر وہ ہے جب وہ مذاکرات کے بجائے آج وہ میئر صاحب جب رینجرس نے یا انہوں نے بھی تمام نے وہ کیا تو وہ وہاں سے روانہ ہو گئے ان افسران کو لے کے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دیکھیں مذاکرات کے دروازے اگر بند کیے جائیں گے, یہ سیاسی شخصیت ہیں اور ایک اب سیاسی سیناریو ہے, اس میں اگر آپ مذاکرات کے دروازے بند کریں گے تو پھر تو احتجاج ہی ہوگا. تو اب یہ وہ لوگ تھے, یہ یونینز کا نہیں تھا احتجاج, یہ ہم نے پینشنر سے یکجہتی کے لیے کہا ہے. اب یہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی یہ ہے کہ 2017 سے مارچ سے جو لوگ ہمارے ریٹائرڈ ہوئے ہیں 9800 لوگ ہیں, ان کا 12 ارب روپے کے واجبات ہیں وہ نہیں دیے. اب اکتوبر 2023 سے ابھی تک جو ہمارے 2000 لوگ ٹاؤن سے ریٹائر ہوئے ہیں انہیں تنخواہ بند ہے, تنخواہ ختم ہو گئی. کیا وجہ ہے, کیا مالی طور پر مستحکم نہیں ہے ادارہ, کیا وجوہات ہیں کہ نہ تنخواہیں مل رہی ہیں, نہ پینشنز کے بارے میں کوئی مسئلے حل ہو رہے ہیں, گروپ انشورنس کے لیے بھی جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ قانون سازی کی جائے اس پر بھی کوئی کام نہیں ہو رہا, تو کیا ریزنز ہیں اس کے؟ دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے. ابھی پچھلے دنوں ہی میئر صاحب نے جو ایم سی یو ٹی کا جو ٹیکس پہلا جو چیک آیا وہ 22 کروڑ 80 لاکھ روپے کا آیا, اور ہماری جو ڈیڈکشن بھی آ رہی ہے پینشنر کے لیے کے ایم سی, ڈی ایم سی اور ان تمام ریٹائرڈ امپلائیز کے لیے 39 کروڑ اور 97 لاکھ روپے مل رہی ہے. اس میں کے ایم سی اپنی ڈیڈکشن ڈال کر ہمارے 24,500 پینشنر ہیں پورے ملک میں, ان کو پینشن جاتی ہے. تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب ہم 24,500 کو دے رہے ہیں تو اب مزید 2,000 کو دینے میں ہمیں کیا عرض ہے. آپ نے اگر قانون کو تبدیل کرانا ہے, حکومت آپ کی ہے, اسمبلی آپ کی ہے, آپ اس کو تبدیل کرائیں اور ایک کٹ آف ڈیٹ دے دیں. دیکھیں کوئی قانون بھی اگر
اگر آپ نے لاگو کرنا ہے, آپ نے شناختی کارڈ اگر کینسل کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ 31 دسمبر تک لوگ اپنے شناختی کارڈ کو ریکارڈ کو صحیح کر لیں, اس کے بعد آپ کا کارڈ نہیں بنے گا. تو یہاں کٹ آف ڈیٹ دی نہیں, 9 اکتوبر کو آپ لیٹر لکھ رہے ہیں, 16 کو آپ نے کھڑکی بند کر دی. اب وہاں وہ جو لوگ تھے وہ اتنے بے بس ہیں, ان کے گھروں میں فاقے ہیں. جن لوگوں کو 14-15 مہینے سے پینشن بھی نہ ملے, ان کی تنخواہ بھی بند ہو, تو وہ کس طرح گزارا کریں گے؟ تو وہ مجبوراً ایک احتجاج پہ تھے. لیکن ہمیں افسوس ہے کہ ایک سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے کے باوجود, اور جہاں صوبائی حکومت بھی ان کی ہے اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بھی انہی کی ہے اور کراچی کے 13 ٹاؤن بھی ان کے پاس ہیں, اس کے باوجود انہوں نے جو آج کم سے کم مذاکرات نہیں کہ اس سے پہلے ہمارے مذاکرات ہوتے رہے. تو اب جو ہے کہ ہمارے پاس اب حل یہی رہ گیا ہے کہ اب ہم جو ہے اس کے بعد ٹاؤنز میں بھی احتجاج کریں گے, اور پھر ہم نے پیر سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پیر سے KMC ہیڈ آفس کے باہر جو ہے ایک کیمپ لگائیں گے, بھوک ہڑتالی کیمپ. جی نہیں, دھرنا نہیں, ہم وہاں کیمپ لگائیں گے بھوک ہڑتالی. اور بھوک ہڑتالی کیمپ میں ہم ان لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں جن لوگوں کی خدمات کو بین الاقوامی سطح پہ سراہا گیا ہے, لیکن یہاں وہ ریٹائرڈ ہو گئے, پروفیسر ہیں, اسسٹنٹ پروفیسر ہیں, اسپیشلسٹ ہیں, ڈاکٹرز ہیں, پرنسپلز ہیں, ٹیچرز ہیں, معزز سویپر ہیں اور سپروائزری اسٹاف ہے. وہ تمام لوگ جنہیں ایوارڈ ملے ہوئے ہیں بین الاقوامی سطح پہ, ان کو جب ہم بٹھائیں گے انہیں بھی انہوں نے پیسے نہیں دیے. صحیح, ٹھیک ہے. اسی پر آپ سے کچھ بریک کے بعد آ کر مزید گفتگو بھی کریں گے, اور ہمارے ساتھ دیدار صاحب بھی موجود ہیں, ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے ٹیچرز کے حوالے سے. لیکن ویلکم بیک ناظرین, پروگرام خبر کی خبر میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور ہم کچھ بات کر رہے ہیں سندھ میں ٹیچرز کے حوالے سے, آئینی عدالت کے فیصلے کے حوالے سے, اور کچھ ہم بات کر رہے ہیں بلدیہ عظمی کراچی کے دفتر کے باہر آج ہونے والے اس مظاہرے کے حوالے سے جس میں ریٹائرڈ ملازمین موجود تھے اور اپنی پینشن کا تقاضا وہ کرتے نظر آ رہے تھے. اساتذہ کے مسئلے کی طرف بڑھیں گے, اور ایک مرتبہ پھر دیدار حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم گفتگو کرنا چاہیں گے. دیدار صاحب, یہ بتائیں کہ وہ جو بھرتیاں اس وقت ہو چکی ہیں, 21,000 اساتذہ اپنی ڈیوٹیز ادا کر رہے ہیں, تنخواہیں لے رہے ہیں, یہ 21,000 اساتذہ کیا ان علاقوں میں اساتذہ کی کمی پوری کر سکیں گے جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ جہاں لوگ ابھی منتظر ہیں اپنی جوائننگز کے, اور وہاں کے اسکولز میں جو تعلیمی سلسلہ منقطع ہے بچوں کا اساتذہ نہ ہونے کی وجہ سے, اس کے لیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ سندھ حکومت ڈیسیژن لے گی؟ اصل میں تو سندھ میں تو آپ سنا ہوگا تو اسکولیں تو بہت حالت خراب ہو چکی ہیں. جی, تعلیم کا نظام جو ہے وہ مطلب خاص وہ نہیں ہے. حالانکہ تو اسکول اتنے بند ہیں, اور گاؤں میں, دیہاتوں میں اور شہروں میں جہاں پہ آپ دیکھیں گے جب میڈیا کے توسط سے, تو میرے خیال میں آپ کے پاس ویڈیو بھی آتی ہوں گی, وہاں پہ بیسیں بندی ہوں گی. آپ جی بیسیں نظر آئیں گی آپ کو. ٹیچرز جو پڑھے لکھے نوجوان ہم جو سراپا احتجاج جو کر رہے روڈوں پہ آ رہے ہیں, تو منسٹر صاحب تو ان کو تو کافی دفعہ ملاقات بھی ہوئی ہے اور میرا ان کے ساتھ میٹنگ بھی ہوئی ہے. حالانکہ تو انہوں نے ایک مجھے بولا کہ بھائی ہم آپ کا کام بھی کریں گے, سب پوری سندھ کا کام کریں گے, ایک چیز پروسیس چلے پھر جو ہے نا ہم آپ کو اپائنٹمنٹ کریں گے. وہ مطلب 3 سال وہی باتیں وہاں پہ رہ گئی. حالانکہ تو ٹیچر کی اتنی کمی ہے, اساتذہ کی اتنی کمی ہے, تو 1 لاکھ سے بھی اوپر اپائنٹمنٹ کیے جائیں. اچھا, کچھ گھوسٹ ملازمین کے بھی تو بڑے مسئلے ہیں نا محکمہ تعلیم میں, کہ جی جوائننگز ہو جاتی ہیں, اساتذہ تنخواہیں وصول کر رہے ہوتے ہیں, اسکولوں میں جاتے نہیں ہیں کیونکہ وہاں پر تو جانور بندھے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں بچے موجود نہیں ہیں تو ہم کس کو کلاسز دیں. اصل میں مسئلہ یہ کہ گھوسٹ جو ہوتے ہیں تو ان کو منسٹر صاحب تو ایکشن تو لیتا ہے, تاکہ ان کو ہم جو ہے برطرف بھی کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں. ان کی کمیٹی بھی جو ہے بندی جاتی ہے, کہ ان کی کمیٹی کے بعد پھر وہ جو ہے نا ان کے بعد جو ہے پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ کمیٹی میں اتنے گوسٹ ہوئے. تو کیا ہے کہ یہ بڑی وجہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہو سکتی ہے ان اساتذہ کی جوائننگز میں یہ رکاوٹ بن سکتی ہے جو ابھی منتظر ہیں اپنے آفر لیٹر ملنے کے. جی, وہ منتظر ہیں, ہم بھی ویٹنگ میں کر رہے ہیں. تقریباً 3 سال یہاں پہ روڈوں پہ پورے سندھ میں احتجاج چلتے ہیں ہمارے. ٹھیک, کراچی میں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں تقریباً ہم ریڈ زون 11 دفعہ گئے ہیں, وہاں پہ احتجاج کیا. نتائج نکلے اس کے؟ بہت نتائج نکلے. انہوں نے ہمیں لیٹر بھی دیے, آپ یہ دکھا سکتے ہیں میڈیا کے تھرو. یہ منسٹر ہمارا جو ایجوکیشن سردار علی شاہ, میڈم فریال ٹارپور ہاؤس, وہاں پہ ہم نے دھرنا دیا تھا وہاں پہ, تو وہاں پہ موجود تھا. ہمیں اندر میڈم فریال ٹارپور ہاؤس میں بلایا گیا تھا, وہاں پہ میڈم بھی بیٹھی تھی, اور عدی فریال ٹارپور صاحبہ, اور ضیاء الانجار صاحب, اور منسٹر ہمارا جو ایجوکیشن کا سردار
خدشہ. یقین دہانیاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرا دی جاتی ہیں مسئلے کو حل کرنے کی, لیکن وہ گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اور نظر آتی ہیں, مسئلہ جوں کا توں موجود رہتا ہے. بالکل, وہ انہوں نے بولا کہ آپ کا جو مسئلہ ہم کابینہ میں موو کرتے ہیں, اپلیکیشن دیتے ہیں کہ آپ کا بل پاس کروائیں گے, آپ کو بھی جو ہے نا ریلیف ہم دیں گے. وہی مسئلہ جو ہے پیچھے رہ گیا ہے. اور آخری جو کورٹ میں جو عدالت میں ہم نے کیس ڈالا ہے 2023 کو 1 جنوری کو, تو وہ 2 سال ہو چکے ہیں ہمارے کیس میں تقریباً. آج جو فیصلہ آیا ہے, انوکھا فیصلہ آیا ہے. آپ اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں؟ بالکل مطمئن نہیں ہے, کیونکہ فیصلہ ڈویژن ہو گئی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صوبے فیصلہ آنا چاہیے تھا یک طرفہ, ایک ہی دفعہ آنا چاہیے تھا, کیونکہ یہ تو ابھی ریلیف گورنمنٹ کو ان کے کہنے پہ مطلب جو ہے اے جی سین صاحب جو انہوں نے آرگومنٹ کیے کہ بھائی اتنے اپائنٹمنٹ کیے ہیں, حالانکہ تو ان کو ڈپرائیوڈ تعلقوں کو 36 دن ٹریننگ دی, وہ بھی 33 والے تھے, 0 مارکس والوں کو بھی اٹھایا گیا تھا. ان پہ چالان دوبارہ پیٹ گیا. 36 دن ٹریننگ دی گئی تھی, 20 مارکس والوں کو, 25 مارکس والوں کو, ان کو 36 دن ٹریننگ دینے, گریس مارکس دے کے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چونکہ وہ ان کے اپنے علاقوں کے لوگ تھے, ٹیسٹ لیا گیا ہے, پوری سندھ سے ٹیسٹ نہیں لیا ہے انہوں نے, صرف وہ 18 تعلقوں میں پہلے تو ہارڈ ایریا ڈکلیئر کر کے ان کو اپائنٹمنٹ کر چکے, پھر انہوں نے دوسری مرتبہ ایک ڈپرائٹ ایریا بنا کے ان کو جو ہے نا ٹریننگ دے کے 36 دن, پوری سندھ کی نہیں, صرف ان علاقوں کو جو ان کو جو ہے ٹریننگ دے کے ان کو پھر اپائنٹمنٹ. ہم نے اسٹے وغیرہ لیا, 18 مہینے اسٹے برقرار بھی تھا, اور سندھ ہائی کورٹ میں بھی وہاں پہ بھی اسٹے وغیرہ تھا. تو جج صاحبان سے یہی ہماری ریکویسٹ ہے, تو سندھ ہے کہ دورہ نظام یہ چل رہا ہے, تو ایک طرفہ فیصلہ آپ لوگوں کو دینا چاہیے. ہم یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں, آپ کی طرف سے نظر بھی ہے, اور پوری سندھ آپ کے پاس امیدیں رکھ کے بیٹھی ہے, اور پڑھے لکھے نوجوان ہیں. ہم روڈوں پہ سراپا احتجاج ہے. یہی ہم سندھ گورنمنٹ سے مودبانہ گزارش بھی کرتے ہیں, منسٹر صاحب کو دوبارہ گزارش بھی کرتے ہیں کہ ہمارا بھی ایک جو مسئلہ ہے یہ فل فور یہ مسئلہ حل کیا جائے. 33 جیسے ہارڈ ایریا کو ڈکلیئر کیا, ان کو اپائنٹمنٹ کیا, ویسے ہی جو ہمارے ساتھ نہیں پڑے, جیسے آپ بیٹھے ہوئے آپ کے بیچ کے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اور آپ کے بیچ کے لوگ, آپ اتنا مفاصلہ ہے. اچھا, میں سافٹ کا ہوں, آپ ہارڈ ایریا کا, ٹھیک صحیح, ہارڈ ایریا اتنا مفاصلہ ہے. یہ ہارڈ ایریا ہے, بانجا جو ہے ہارڈ ایریا کا ہے, مامو جو ہے سافٹ ایریا کا ہے. صحیح, ٹھیک, یہ تضاد ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر نہ صرف یہ کہ سندھ حکومت کو نوٹس لینا چاہیے, بلکہ عدالتی فیصلہ جو آیا ہے اس کے اوپر بھی غور و خوض کی ضرورت ہے, اور اس کے حوالے سے مزید کورٹ میں پروسیڈنگز بھی کنٹینیو کرنے کا یہ ارادہ رکھتے ہیں. احتجاج بھی دائرہ ہم بڑھائیں گے, اور پرامن پیسفل ہم احتجاج انشاءاللہ کریں گے بھی صحیح. اور جتنے بھی ہمارے اساتذہ ہیں جو منتظر ہیں اس چیز کو بل منظور کرنے کے, ہمارے فیمیلز بھی ہمارے ہیں جو, اور میل بھی ہیں, ٹیچر ہیں, انشاءاللہ کمیٹی بنا کے اور مہینے تک انشاءاللہ وقوبہ دے کے ہم جو ہے نا دوبارہ وزیر اعلیٰ ہاؤس طرف احتجاج کا انڈیا دے رہے ہیں. ذوالفقار صاحب آپ کی طرف آئیں گے. یہ گروپ انشورنس کی ادائیگی کا جو معاملہ ہے, اور اس حوالے سے جو قانون سازگی کا آپ کا مطالبہ ہے, تو یہ تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کو بتا دیجیے کہ یہ گروپ انشورنس کی ادائیگی کے حوالے سے قانون سازی کی ضرورت کیوں محسوس کی جا رہی ہے؟ اس سلسلے میں دیکھیں, اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن نے جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک جواب داخل کیا تھا, اور یہاں جو سندھ ہائی کورٹ میں تمام فیڈریشن اور یونینز نے مل کر, اور جو ہمارے یہاں جوڈیشل اسٹاف ہے سندھ ہائی کورٹ کا, انہوں نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا. تو اس میں فیصلہ یہ آیا ہے کہ اسٹیٹ لائف نے یہ کہا ہے کہ چونکہ ہم نے جو معاہدہ کیا ہے جس کے تحت ہم ڈیڈکشن ان سے لے رہے ہیں, تو ہم نے مرنے کے بعد دینے کی جو ہے گروپ انشورنس کا وہ کیا ہے. اگر حکومت اپنے زندہ ملازمین یا ریٹائر ملازمین کو یہ سہولت دینا چاہتی ہے جس طریقے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت کے پی کے میں دیا گیا ہے اور بلوچستان میں, تو اس کے لیے قانون سازی کی جائے. 2 دفعہ کابینہ میں یہ میٹر گیا, لیکن وہ پوسٹ پون ہو گیا, اور اس میں ان کی قانون سازی نہیں ہو پائی. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ میں اسی بات کو آگے کروں گا کہ واقعی اس ملک میں, بلکہ ملک کے کیا صوبے میں بھی 2 سطحی نظام ہے, کہ ہمارے جو سندھ سیکریٹریٹ کا اسٹاف ہے یا جو پیور گورنمنٹ کے اسٹاف کہلاتا ہے, اس میں اور لوکل گورنمنٹ کے ملازمین میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ہماری ایک جیسی سروسز ہیں, ان کو یوٹیلیٹی الاؤنس بھی ملتا ہے, ان کو سیکریٹریٹ الاؤنس بھی ملتا ہے, ان کو چیئرمین الاؤنس بھی ملتا ہے, وہی کام ہمارے لوگ کرتے ہیں. ہمارے لوگوں کو ایسی کوئی سہولت حاصل نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ گروپ انشورنس تو انہیں بھی نہیں مل رہا, اس لیے نہیں مل رہا کہ جب تک قانون سازی نہیں کریں گے تو انشورنس کمپنی ہمیں اس طرح نہیں دے گی. ہماری سیلری سے ڈیڈکشن ہو رہی ہے,
اگر ڈیڈکشن ہو رہی ہے تو آپ کو ان کو قانون سازی کر کے اس کے ساتھ ایک معاہدہ کرنا چاہیے ارسر نو جی کہ تاکہ وہ جو آدمی ریٹائرڈ ہو تو زندگی بھر کیا اس کا مرنے کا انتظار کرے گا تو اس کے بعد اس کے گھر والوں کو پیسے ملیں گے. تو اس نے ڈیڈکشن تو اپنی ساری سروس کرائی ہے. اب جس طرح میں اب ریٹائرمنٹ کی ہم نے بات کی کہ شہر کی 29 سال 35 سال 42 سال خدمت کی, آج وہ اپنے جب آرام کرنے کا وقت ہے تو وہ روڈوں پہ. تو اس وقت کیا کہنا ہے اس قانون سازی کے حوالے سے حکام کا؟ ہم یہ دیکھیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس میں قانون سازی کریں گے جلد, اور یہ پورے صوبے کا معاملہ ہے. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم دیگر, ہماری چونکہ فیڈریشن کا ہماری کوارڈینیشن ان کے ساتھ بھی رہتی ہے, تو ہم دیگر اداروں کی یونینز اور فیڈریشنوں سے مل کر ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد یہ جو معاملہ ہو, کیونکہ اس میں دیکھیں تمام لوگوں کا مفاد ہے. اس میں اسمبلی کے ملازمین کا بھی ہے, اس میں سی ایم ہاؤس کے ملازمین کا بھی ہے, گورنر ہاؤس کی بھی ہے. تو اس میں ہمیں ذرا سے یہ سہولت ہے کہ وہ ہم خالی بیگ نہیں کریں گے, یہ لوگ بھی ان کے پیچھا کریں گے. تو انشاءاللہ قانون سازی اب صرف محتاجی یہ ہے کہ اسمبلی اس کو پاس کر دے تو انشورنس کا معاہدہ ہو جائے گا, اور وہ ہمارے جو ریٹائرڈ ملازم اپنا حق لینا چاہتے ہیں, جب وہ ریٹائر ہونے کے بعد ان کے ڈیڈکشن ان کو دینی ہے. کوئی نیا چیز تو نہیں مانگ رہے, انہوں نے تو ایک چیز انویسٹ کی ہے. جب انویسٹ کرنا ہے تو اس کو ریٹائرمنٹ پہ اس کا پیسہ ملنا چاہیے. اور اگر یہ مسئلہ نہ ہوا ریٹائرڈ ملازمین کا, تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جو کے ایم سی کے موجودہ ملازمین ہیں اس کے اوپر بھی یہ فیصلہ اثر انداز ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. ہم اس کو بالکل, ہم یہ چاہ رہے تھے کہ پہلی دفعہ اس کراچی شہر میں پاکستان پیپلز پارٹی کو میئرشپ ملی ہے اور ٹاؤنز میں ان کو حکومت ملی ہے. تو ہم اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ ایک نوجوان میئر یہاں آیا ہے اور بیرسٹر ہے, اور ہمیں توقع بھی نہیں تھی کہ وہ اس طریقے سے وہ ان لافل ایکٹیویٹیز کی بات کریں گے, جبکہ ہم نے قانونی اس پر ہیں. اگر انہیں کوئی اعتراض ہے تو وہ چیف سیکرٹری نے ان کو کہا, انہوں نے ان کا آرڈر نہیں مانا. ایڈیشنل چیف سیکرٹری لوکل گورنمنٹ نے کہا, صوبائی محتسب نے کہا. جب یہ اداروں کی بات نہیں سن رہے تو اب احتجاج اور عدالت, صحیح, اب دو ہی راستے رہ گئے ہیں. اور جس کا آپ نے کہا بھی ہے کہ جی وہ کے ایم سی بلڈنگ کے باہر باقاعدہ طور پر ایک کیمپ لگایا جائے گا, احتجاجی کیمپ, جس پر مطالبات کی منظوری تک احتجاج ریکارڈ کروایا جائے گا. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا ہمارے ساتھ موجود تھے. دیدار حسین صاحب صدر ہیں سندھ ٹیچرز ایکشن کمیٹی کے, اور ذوالفقار شاہ چیئرمین ہیں سجن یونین کے. کچھ ہم نے بات کی بلدیہ عظمیٰ کراچی کے ریٹائرڈ ملازمین کے احتجاج کے حوالے سے, ساتھ ساتھ کچھ بات کی اس فیصلے کے حوالے سے جس سے سندھ حکومت کو کافی زیادہ بینیفٹس ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ جی آئینی بینچ کی طرف سے یہ سندھ حکومت کے لیے بڑا ریلیف ہے. لیکن وہ اساتذہ جو اب بھی اس فیصلے سے مستفید نہیں ہو پائے ہیں, ان کے لیے کیا فیصلہ آئے گا اور ان کے لیے سندھ حکومت کیا کرے گی, یہ یقیناً آنے والے وقت میں دیکھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی, کل ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمیر نواز کو اجازت دیجیے.